بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے وجود باری تعالیٰ سے پہلے توحید کا معنی اور مفہوم، اسلام کا پہلا اور بنیادی عقیدہ، تمام انبیاء نے کس طرح اس بنیادی عقیدہ کی تبلیغ کی، ہم نے یہ پڑھتے ہوئے وجود باری تعالیٰ کو کیسے جانا جا سکتا ہے، وجود باری تعالیٰ کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے، اس پر ہم نے آپ کے سلیبس کے مطابق تقریباً 5 قرآنی دلائل سے کل بات کو مکمل کیا تھا۔ 5 قرآنی دلائل کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک اور زاویے سے انسان کو اپنے وجود کا پتہ دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ النحل، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ جب ہم قرآنی آیت کے اس نقطے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم مضبوط زمین پر نصب کیے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اور کائنات میں مضبوط اور دیو ہیکل جانوروں کی طرف ہماری نظر جاتی ہے، زمین و آسمان مضبوط شکل میں قائم ہیں، تو یقیناً کائنات کی چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی سی چیز تک اللہ تبارک و تعالی ہی کی کاریگری ہے، بناوٹ ہے، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے بھی اگر ہم لطیف مثال کی طرف جائیں، باریک مثال کی طرف جائیں، تو مچھر اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ وہ اپنے موسم میں جب باہر نکلتا ہے، ہمارے کانوں میں گنگناتا ہے اور رات کے کچھ حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے منہ میں ایک باریک سوئی رکھی ہے، انجیکشن کی سرنج کی طرح۔ وہ ہمارے بھاری برکم وجود میں وہ باریک سی سوئی ڈال دیتا ہے، اور جہاں گدلا خون ہوتا ہے، خراب خون ہوتا ہے، وہ ہمارے جسم سے نکال لیتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یہ کاریگری دیکھیں کہ مچھر کے منہ میں ایک باریک سوئی رکھ دی جو کہ زندہ ہو تو وہ ہمارے بھاری بھرکم وجود میں ڈال سکتا ہے، اتنا مضبوط بنا دیا اللہ نے۔ اگر اسی مچھر کو مار کر اس کے منہ سے وہ باریک سوئی نکال لیں اور ساری زندگی اپنے وجود میں ڈالنے کی کوشش کریں تو نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح چیونٹی کا منہ کتنا باریک ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہمارے وجود کو کاٹتی ہے تو ہمیں شدید احساس ہوتا ہے۔ تو ان تمام اشیاء، چھوٹی بڑی اشیاء کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یقیناً کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ اس کی تخلیق میں کوئی نقص بھی نہیں، کوئی خلل بھی نہیں، کوئی فطور بھی نہیں، ہر چیز اپنے اندازے کے مطابق قائم ہے، اور اسی طرح اس کی بناوٹ ہر طرح سے مضبوط اور مستحکم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سمجھانے کے لیے مزید ارشاد فرمایا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون،
کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے؟ کوئی چیز خود بخود پیدا ہو سکتی؟ میرا اور آپ کا وجود پیدا کرنے والے کے بغیر پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ام خلق السماوات والارض، یا یہ کہ انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر لیا ہے؟ بل لا یوقنون، اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور اپنے وجود کا اظہار کیا ہے کہ بغیر کسی کے پیدا کرنے والے کے کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، یا انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح زمین و آسمان کو کسی نے پیدا کیا نہیں، یہ صرف ایک ہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، جس نے ہر چیز کی تخلیق کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جب اپنے وجود پر غور کرے اور کائنات میں بکھری ہوئی چیزوں پر غور کرے، جیسا کہ 25ویں پارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم انہیں کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں بھی دکھائیں گے اور ان کے وجود میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ تو یقیناً انسان جب اپنے وجود پر غور کرتا ہے، کائنات کی بکھری ہوئی چیزوں پر غور کرتا ہے، تو اسے یقین حاصل ہوتا ہے کہ قدرت الہی بھی ہے، وجود باری تعالیٰ بھی ہے۔ آسمان اور زمین، جس طرح زمین و آسمان ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح انسان کی فطرت میں بھی یہ چیز داخل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتی۔ ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ پڑھیں، تو مہذب سے مہذب اور وحشی سے وحشی ہر طرح کی قوموں میں قادر مطلق یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا اعتراف ملتا ہے۔ تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام جن کی فکری اور ذہنی سطح بہت گری ہوئی، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کے قائل تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے، جیسا کہ سورۃ الروم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ فطرت کیا ہے عزیز طلباء؟ فطرت معصومیت کو کہتے ہیں، فطرت سادگی کو کہتے ہیں، فطرت سلامتی کو کہتے ہیں، فطرت امن کو کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں دین اسلام کو ہی فطرت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ واحد بنیادی اور بڑا مذہب ہے جس میں سادگی بھی ہے، معصومیت بھی ہے، سلامتی بھی ہے، امن بھی ہے۔ فطرت وہ سادہ عمل جو انسان کے دل اور دماغ میں داخل ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل اور دماغ بالکل سادہ ہوتا ہے، بالکل معصوم ہوتا ہے، اس پر کوئی چیز نقش نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، انسان جس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، وہاں جب آنکھ کھولتا ہے، وہاں کے ماحول کو آبزرو کرتا ہے،
حتیٰ کہ بڑا ہوتے ہوتے جب وہ شعور کی منزل کو پہنچتا ہے تو وہ اپنے والدین اور اپنے ماحول میں پائے جانے والے نظریات، خیالات، سوچ اور فکر کو دیکھتا ہے تو وہی سوچ، وہی فکر، وہی خیال اس کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الولد یولد علی الفطرہ فابواہ یوحدانہ او یمجسانہ، یہ اس کے والدین ہی ہیں، او ینصرانہ، یہ اس کے والدین ہی ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جب فطرت پر پیدا ہوتا ہے، والدین مطلب گھر کا ماحول، والدین بڑے جس ماحول میں وہ پرورش پاتا ہے، وہ چاہیں تو اسے یہودی بنا دیں، وہ چاہیں تو اسے عیسائی بنا دیں، وہ چاہیں تو اسے مجوسی بنا دیں۔ تو انسان اپنے گھر کے ماحول سے لے کر اپنے معاشرے کے ماحول سے جو کچھ اپنے دل اور دماغ میں داخل کرتا ہے وہ پھر اس کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جب وہ اسلامی نظریات سے، اسلامی ماحول سے، اسلام کے بنیادی عقائد سے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام اسے سادگی کا، اسلام اسے امن کا، اسلام اسے سلامتی کا، اسلام اسے عاجزی کا درس دیتا ہے، تو اس کی فطرت اتنی ہی خوبصورت اور بہترین ہو جاتی ہے کہ یہی وہ فطرت ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی بھی یہی چاہتا ہے کہ تم اپنی تخلیق میں اپنی فطرت کی اتباع کرو، مطلب اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ کے وجود کو جان کر، اللہ تعالیٰ کے وجود کو پہچان کر، اپنے وجود کے اندر سے بھی اور کائنات کے بکھرے ہوئے نظاروں میں سے بھی جان کر اور پہچان کر اس وجود باری تعالیٰ کو برتر، اعلیٰ، تمام کائنات کا خالق اور مالک مانا جائے اور اسی کی ہی عبادت کی جائے اور اس کے احکام کی پابندی کی جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے۔ ایمان لانا، یقین لانا، یہ انسانی زندگی میں جب داخل ہو جاتا ہے تو اسے اللہ کی وحدانیت کا تصور بھی مل جاتا ہے اور وجود باری تعالیٰ کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ تبھی فرمایا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور ہم نے خود تمہاری ذات میں بھی وہ تمام تر نشانیاں رکھ دی ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتی؟ تو کائنات میں اور زمین پر اور انسان کے وجود میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھ دی ہیں، انسان جب انہی کی طرف گہری نظر ڈالتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، سوچ کرتا ہے، توجہ اور دھیان کرتا ہے، تو یقیناً اسے وجود باری تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے اور معرفت الہی جو ہے اسے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ کائنات کو بنانے والی یہ اعلیٰ اور برتر ہستی صرف ایک ہی ہے۔ انسان کو صحیح سوچ اسے اسی نتیجے پر پہنچاتی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، رب ہوتے، اللہ ہوتے، تو یقیناً کائنات میں باہمی تصادم ہوتا، جھگڑا ہوتا، اور یہ نظام اور یہ کائنات نظام ایک لمحے کے لیے بھی نہ قائم رہ سکتا، لیکن یہ کائنات کا نظام بڑا ہی مربوط یعنی تسلسل کے ساتھ اور منظم
بڑے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ معبود برحق ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات واحد اور یکتا ہے۔ تبھی ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء میں، لو کان فیہما، اگر ہوتے ان دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں، آلہۃ معبود الا اللہ، اللہ کے سوا اور معبود ہوتے، لفسدتا، تو یقیناً زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، بگڑ جاتا۔ کوئی سورج کو مغرب سے نکالنا چاہتا، کوئی مشرق سے نکالنا چاہتا، کوئی چاند کو، کوئی دن کو، کوئی رات کو پہلے یا کم ٹائم میں قائم کرنا چاہتا، تو اس طرح نظام کائنات قائم نہ رہ سکتا، تو ہمیشہ باہمی تصادم، جھگڑا اور لڑائی اور کائنات کی بگڑی ہوئی شکل ہمیں نظر آتی۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کائنات اپنے منظم اور مربوط نظام کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ تفصیل ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا تسلیم کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور یقیناً اسے یکتا تسلیم کیا جائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے وجود باری تعالیٰ کے اس ٹاپک کو مکمل کر لیا ہے۔ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یہ دو طرح سے سوال آتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر قرآنی دلائل سے تفصیلاً لکھیے۔ تو یہ 8 اور 9 دلائل، ان کا ترجمہ اور ترجمے میں ان کی تشریح، یہ وہ عمل ہے جو آپ کریں گے، جو میں نے آپ کو تفصیلاً سمجھایا ہے۔ ہر آیت کے تحت اگزامپل دے کر 2 سے 5 لائنوں میں ہر آیت کے ترجمے میں جب آپ تشریح کریں گے تو یقیناً آپ کا یہ لانگ کویشچن مکمل ہو جائے گا۔ اور اسی وجود باری تعالیٰ میں سے یہ سوال بھی آتا ہے شارٹ کویشچن کے طور پر کہ وجود باری تعالیٰ پر 2 قرآنی دلائل لکھیے، تو کوئی سی 2 قرآنی آیت کا ترجمہ، چھوٹی آیات کا ترجمہ آپ لکھ دیں گے، صرف ترجمہ، تو وہ آپ کا شارٹ کویشچن بھی مکمل ہو جائے گا۔ عزیز طلباء، نیکسٹ لیکچر میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں اللہ تبارک و تعالی کی یکتائی کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔